حوالے سے ایمبیسڈر صاحب، میں بریک پر جانے سے پہلے آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا۔ جنرل صاحب نے کہا کہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات اچھے ہو جائیں تو افغانستان ایک بہت اچھا کوریڈور بن سکتا ہے، لیکن ابھی تک جو کچھ ہوا یہ تو ایڈورس ہوا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلے ہی پرابلم زیادہ تھے۔ افغانستان میں انڈیا کی موجودگی، ان کی $3 بلین سے زیادہ انویسٹمنٹ، اس کے کنسرنز ہیں پاکستان میں۔ آپ نے جنرل میکرسٹل کی رپورٹ بھی دیکھی، اب پھر افغانستان میں نئی حکومت بنی ہے، تو کیا واقعی افغانستان ایک سٹیبلٹی فیکٹر ہوگا پاکستان انڈیا تعلقات میں، یا کچھ اور ہوگا؟ دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں جو ابھی ہو رہا ہے اس کے ظاہراً اگر اس پہ جائیں تو پازیٹیو سٹیپس ہے۔ یونٹی گورنمنٹ بن گئی، عبداللہ اشرف غنی مخالف تھے ایک دوسرے کے ساتھ، ذرا پیچھے چلے جائے تو لڑے بھی شاید ایک دوسرے کے ساتھ ان وے، لیکن وہ چیزیں پیچھے رہ گئی، وہ آگے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یونٹی گورنمنٹ کر لی، انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک ایگریمنٹ کیا ہے، ایران کے ساتھ کیا ہے، امریکہ کے ساتھ کیا ہے، صرف آپ کے ساتھ ریزرویشن ہے، آپ کے ساتھ ابھی تک نہیں ہو رہا ہے۔ ہندوستان کوشش کر رہا ہے کہ ایران کے راستے چوبہار کو ڈیولپ کر لے، بہت پیسہ بھی لگایا، دلارام اور اس طرح افغانستان سنٹرل ایشیا کو، کیونکہ آپ اس کو دے نہیں رہے اوپننگ ٹورڈز افغانستان اینڈ سنٹرل ایشیا۔ میں سمجھتا ہوں آئی ایگری ود جنرل صاحب کہ ہمارے اور ہندوستان کے تجارتی تعلقات بہت ہی زیادہ بڑھنے چاہیے۔ میں اکانومسٹ تو نہیں ہوں، لیکن اگر ہندوستان کو یہ کاریڈور ملتا ہے تو ہمیں بھی انڈیا کو، تو ہمیں بھی انڈیا کے اندر بہت بڑی مارکیٹ مل جاتی ہے۔ ہماری شاید میں کہتا ہوں 10% مارکیٹ انڈیا والی اگر ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائے تو ہماری تو ٹوٹل جو فورن ٹریڈ ہے اس سے بڑھ جائے گی۔ ایگزیکٹلی، اور پھر جو چیزیں ہم دور کے ملکوں سے مہنگے امپورٹ کرتے ہیں وہ پڑوس سے ادھر آ جائیں گے، فائدہ تو ہم دونوں کو ہے۔ انڈیا کو بھی اوپننگ مل جائے گی تھرو اس ٹو افغانستان ٹو سنٹرل ایشیا، پھر وہ چوبہار والی ڈیپینڈنس ختم ہو جائے گی، آپ کی گوادر فل سکیل پہ چل پڑے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو امریکہ کرنے دیتا ہے چین کو یہاں پہ کہ نہیں، دیٹ از انادر ایشو، لیکن افغانستان کے اندر ہندوستان کا موجود ہونا، میں سمجھتا ہوں اب ہمیں بھی میچور ہونا چاہیے۔ ہندوستان اور افغانستان دونوں انڈیپینڈنٹ ملک ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھ سکتے ہیں، رکھنے بھی چاہیے۔ ہاں، اگر ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے تو ہمارا حق ہے کہ وہ کنسرن ہم شو کر لے، پروٹیسٹ کر لے، اور ہم بھی یہ کہیں کہ اسی جانب آپ کی توجہ چاہوں گا۔ پہلے یہاں پر کہا گیا کہ وہاں کونسلیٹس ہیں اور اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اب تو ملا فضل اللہ وہاں بیٹھا ہے، لطیف اللہ محسود کو انہوں نے کابل نے اریسٹ کیا، ہمیں ہینڈ اوور نہیں کیا۔ اگر یہ سینٹرز بنیں گے ان لوگوں کے جو پاکستان میں ایسی کاروائیاں کر کے چلے جاتے ہیں تو کنسرن تو پاکستان کے پھر لیجٹیمیٹ ہوں گے۔ دیکھیں، ہمیں ایک نیوٹرل اینالسٹ کی طرح اس کو دیکھنا ہوگا تو تب ہم آگے جا سکتے ہیں۔ پلیز، افغانستان کے اندر ہندوستان کے کونسلیٹ بہت پہلے سے ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، شاید سوویت یونین کے آنے سے پہلے بھی تھے۔ ملا فضل اللہ تو بیٹھا ہے، ذرا ایک منٹ اس طرف بھی آ رہا ہوں، آپ کے ہاں بھی شاید کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اب مجھ سے نہ کھیلوائیں۔ آپ صرف ملا برادر تو ہم نے رہا کر دیا نا۔ آپ صرف ایک نظر سے دیکھتے ہیں، آپ جب اینالسٹ بنتے ہیں۔ پریزیڈنٹ کرزئی صاحب کی بار بار درخواست پہ ہم نے پہلے 18 چھوڑے، پھر 6 چھوڑے، پھر ہم نے 7 چھوڑے، پھر 3 چھوڑے، 36 بنے، اور آخر میں ملا عبد الغنی برادر کو چھوڑا 37۔ جو سب سے اہم آدمی ہے اس کو آپ کیوں نہیں چھوڑتے؟ اگر مجھ سے ہی کہلوانا ہے تو پھر آپ ادھر ان کو کیوں روکے ہوئے؟ آپ نے پھر طیب آغا کو جو ڈیل کرتا تھا دبئی میں، جرمنی میں، امریکن اور ان کے ساتھ، ان کے رشتہ دار کیوں پکڑے؟ وہ آپ کے ملک سے کیوں، باقی جو ابھی پکڑے نہیں تھے وہ کیوں چلا گیا؟ آپ سمجھتے ہیں طیب آغا صاحب سب سے اہم آدمی ہے؟ طیب آغا بہت ہی اہم آدمی تھے، بیکاز ملا عمر کا بہت قریبی معتمد اور رشتہ دار بھی شاید تھا، وہ کنڈکٹ کر رہا تھا، لیکن شاید آپ کے ریزرویشن تھے، آپ نے بلا لیا، وہ نہیں